دیکھیں مطلقاً میں ایک مسئلہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کی آپ کو اس طرح کی کوئی آفر ہوتی ہے کہ بھئی آپ یہ ہم سے چیز لے لیں اور یعنی بطور قرض لے لیں اور اس کے اوپر آپ کو اتنا ہمیں پروفٹ دینا ہوگا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرضہ نفع کھینچے وہ نفع سود ہوتا ہے، تو وہ سود ہے اور سودی معاملے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر فرض کر لیں کہ کوئی ایسی اسکیم ہے تو ہم اکثر یہ مشورہ دیتے ہیں، یعنی کوئی بھی ایسی اسکیم گورنمنٹ کی ہو، کوئی پرائیویٹ ادارے کی ہو، تو اس طریقے سے کر لیں۔ دیکھیں اتنے ڈاکیومنٹ سائن ہوتے ہیں، جب ہم اکاؤنٹ کھولتے ہیں، میں تو بعض اوقات جب کھلوایا ہے تو ہاتھ ہی دکھ جاتا ہے، یہاں بھی سائن کریں، یہاں بھی سائن کریں، یہاں بھی سائن کریں۔ جب اتنے سارے پیپر سائن ہو رہے ہیں تو اس قسم کے معاملات میں دو پیپر رکھ لیں۔ ایک تو ریٹن ایگریمنٹ ہو قرضے کا اور بلا سود ہو کہ ہم آپ کو مثلا 1 کروڑ روپے دیں گے، اس پر 1 پیسہ بھی سود نہیں ہے، یہ آپ نے اتنے عرصے میں لوٹانا ہے، ہو گیا۔ لیکن اس قرضے کی شرط یہ ہے کہ آپ کو ہم سے ایک پین خریدنا ہوگا جو 10 لاکھ روپے کا ہوگا۔ اب فرض کر لیں کہ 1 کروڑ پہ 10 لاکھ ہی بینک سود لینا چاہتا ہے، اور اب وہ کیا کرے گا، وہ کہے گا وہ سود کے معاملے میں نہیں کرے گا، اس پین کو 10 لاکھ میں آپ کو خریدنا ہوگا۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ایک اور آپ ایگریمنٹ سائن کر دیتے ہیں کہ پین میں نے بینک سے 10 لاکھ میں خریدا۔ اب جو آپ قیمت دے رہے ہیں، یعنی جو آپ ریٹرن کر رہے ہیں، یہ قرضہ بھی دے رہے ہیں اور اس کی قیمت سے بھی تھوڑا سا نکال کر دے رہے ہیں، اب یہ سود بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ قرضہ ہے اور یہ پین کی قیمت، سود ختم ہو گیا۔ اگر ہمارے بینک اس طریقے سے کر لیں تو اتنا فائدہ ہو سکتا ہے، اور اسی طرح کوئی بھی اگر گورنمنٹ کوئی اسکیم لے کر آتی ہیں اس طریقے سے کر لیں تو بہت سارے لوگ تیزی کے ساتھ اس طرف آ سکتے ہیں، کیونکہ اب سود کے امکانات ختم ہو جائیں گے۔ اچھا آپ یہ کہیں گے جی یہ شرط لگا دی قرضے کے ساتھ، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ جو ہمارا مذہب اسلام ہے اس میں بعض مسائل قرآن سے ثابت ہوتے ہیں براہ راست، بعض احادیث سے ہوتے ہیں، اور بعض کو جو ہوتے ہیں وہ ہماری مطلب جو مخصوص فقہ ہوتا ہے اس کے اعتبار سے ہوتے ہیں، اس کو نص مذہبی کہہ دیتے ہیں، تو وہ جو ہوتے ہیں ان میں ترمیم کی کافی گنجائش ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے سے معاملات میں اچھا اب یہاں پہ میں وضاحت کر دوں، ایک ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے میں حرام کمانا چاہتا ہوں، مفتی صاحب کو ہیلہ بتا دو، ہم کبھی بھی اس کو نہیں بتائیں گے۔ اور ایک ہے کہ بہت زیادہ معاشرہ کسی چیز میں انوالو ہوتا ہے، تو ہمارے فقہا کی عادت ہے کہ اگر وہ کوئی خراب کام میں انوالو ہے اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ چھٹ جائے لیکن نہیں چھٹ رہی، تو پھر بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں اس حرام میں مشغول رہنے دینے کے بجائے ان کو ایک جائز صورت بتا دے کہ اگر تم یہ کرتے ہی ہو، باز ہی نہیں آ رہے، اس طریقے سے کر لو نا، تمہارے لیے شرن صحیح ہو جائے گا۔ تو یوں 2 فارم فل کروائے جائیں، ایک قرضے کا جو بلا سود ہو، اور ایک جتنا بینک پروفٹ لینا چاہتا ہے یا گورنمنٹ پروفٹ لینا چاہتی ہے کسی چیز پر، وہ کسی شے کی قیمت کے عوض میں کر لیں تو سود بالکل ختم ہوگا۔ کیونکہ سود کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ سود اس زائد شے کا نام ہے جسے بوقت عقد یعنی مالی معاملہ کرتے ہوئے مشروط ٹھہرا دیا گیا ہو، لازم ٹھہرا دیا گیا ہو، اور وہ شے کسی چیز کا بدلہ نہ ہو۔ جیسے 1 کروڑ روپے پہ 10 لاکھ سود دینا ہے، جب آپ 1 کروڑ 10 لاکھ دیں گے تو 1 کروڑ تو 1 کروڑ کا بدلہ ہوا، یہ 10 لاکھ کس چیز کا بدلہ ہے؟ کسی کا بھی نہیں۔ اب یہ زائد ہے اور عوض سے خالی ہے، اور ایگریمنٹ کرتے ہوئے شرط بھی تھی کہ جب آپ واپس کریں گے تو 10 لاکھ واپس زیادہ دینا ہوگا، اس میں تمام شرائط جمع، یہ سود بنے گا۔ لیکن جب اسی کو آپ پین کی قیمت کے طور پہ لیں گے، اب یہ بلا عوض نہیں رہا، اب یہ اس کا عوض بن جائے گا۔ کاش یہ بات سمجھ لی جائے اور اس طریقے سے کر لیں، تو اس طرح یہ جتنی بھی اسکیمز ہیں بالکل طیب حلال ہوں گی اور لینا بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔